شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سبق آموز اور تاریخی واقعات قصے کہانیوں کے اس سفر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک نیک اور پاک دامن بیوی کے گرد گھومتی ہے جس نے دنیاوی عیش و عشرت، دولت اور جاہ و جلال کو ٹھکرا دیا اور اپنے مجازی خدا سے دغا نہیں کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری سبق آموز اسلامی سچے اور تاریخی واقعات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوان اور خوبصورت بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ حسن پرست اور عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا حرم ہمیشہ حسین اور خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا۔ جس دن اس کا جس عورت پر دل آ جاتا تو وہ عورت اس کی خوابگاہ میں پہنچا دی جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر بہت سمجھدار بھی تھا اور وفادار بھی تھا۔ وزیر کا گھر بادشاہ کے محل کے بالکل قریب واقع تھا۔ وزیر کی ایک بیوی تھی جو انتہائی خوبصورت اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار بھی تھی، لیکن بادشاہ نے ابھی تک وزیر کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک شام ایسا ہوا کہ بادشاہ محل کے بالائے خانے میں موجود تھا کہ اس کی نظر وزیر کے گھر میں جا ٹھہری جہاں وزیر کی بیوی موجود تھی۔ بادشاہ حسن پرست اور عیاش تھا، لہٰذا وہ اس کی سادگی اور حسن و جمال دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسی عورت تو اس کے حرم سرا میں بھی موجود نہیں تھی۔ بادشاہ کا اس پر دل آ گیا اور وہ اسے اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ چونکہ وہ وزیر کی بیوی تھی تو بادشاہ براہ راست اسے طلب نہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے اس عورت سے ملاقات کی جائے، لہٰذا اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے وزیر کو طلب کیا اور اسے خط دیا اور کہا کہ یہ انتہائی اہم خط ہے جسے ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کے حوالے کرنا ہے اور یہ کام تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، لہٰذا تم تیاری کرو اور صبح ہوتے ہی سفر کے لیے نکل جاؤ۔ وزیر نے بادشاہ سے خط لیا اور اپنے گھر آ گیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ کا خط لے کر کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے سفر کی تیاری کی اور نکل گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ وزیر کے گھر میں بغیر دستک دیے داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہا کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج آپ ہمارے غریبوں کے گھر تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے کہا میں سیر کرتا ہوا ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تمہارا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے اور تم گھر پر اکیلی ہوں گی اور تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور ویسے بھی رعایا کا خیال رکھنا میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ وزیر کی بیوی نے بادشاہ کی توازہ کی اور باتوں باتوں میں بادشاہ اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا میں نے تم سے حسین عورت آج تک نہیں دیکھی، تم جیسی خوبصورت عورت کو تو محل میں ہونا چاہیے، یہ کیا تم ایک چھوٹے سے مکان میں گزارا کر رہی ہو؟ اکبر کی بیوی بہت سمجھدار تھی، اسے پہلے سے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے اس کے شوہر کو دور دراز ملک کیوں بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ کہنے لگی حضور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام کس کے پاس انصاف لینے جائے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ اکبر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید ندامت ہوئی اور وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف جب اکبر تھوڑا دور گیا تو اسے یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر میں تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے اپنے گھر کی طرف چل دیا اور گھر پہنچ کر وہ تکیے کے نیچے سے خط لینے لگا تو اس کی نظر بادشاہ کی چپل پر پڑی جو پلنگ کے نیچے موجود تھی، جسے بادشاہ جلدی میں وہیں بھول گیا تھا۔ اکبر کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ اکبر چپ چاپ گھر سے نکل پڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کام پورا کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ اکبر دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے۔ پھر گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے تو اکبر نے کہا بادشاہ نے انعام کے طور پر کپڑے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر چلو اور انہیں دکھاؤ۔ تو بیوی بولی جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ داماد اور ساتھ لائے ہوئے سامان کو دیکھ کر بیوی کے گھر والے بہت خوش
हुए। अकबर बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजर गया। ना तो इसने बीवी का पूछा और ना ही इसे वापस लेने के लिए गया। कुछ दिन बाद अकबर के साले अकबर के पास आए और इससे कहा, आप हमारी बहन से नाराजगी की वजह तो बता दें या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। अकबर ने कहा, तुम चाहो तो कर लो पेश, लेकिन मेरे जुम्मे अब इसका कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने अकबर को बुलवाया। इस वक्त बादशाह भी काजी की अदालत में मौजूद था। अकबर के सालों ने कहा, अल्लाह बादशाह और काजी को सलामत रखे। हमने एक सरसब्ज बाग फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का एक कुआं इस शख्स के हवाले किया था। आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने अकबर से कहा कि तुम क्या कहते हो? इसने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में इन्हें वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या बाग इसने तुम्हें इसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? इन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ अकबर, तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार अकबर ने कहा, बाग मैंने किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर कहीं मुझे खा ना जाए, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया है। बादशाह जो कि टेक लगाए ये सुन रहा था, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अपने बाग की तरफ पुरअमन और मुतमिन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ आया था, लेकिन वो ना तो वहाँ कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो ये सुनकर अकबर अपने घर लौट आया। वो अपनी बीवी को भी वापस ले आया। यूं वजीर की बीवी की बेगुनाही और पाक दामनी भी साबित होगी। ना तो काजी को पता चला न किसी और को कि आखिर ये सारा माजरा क्या था। दोस्तों, कहानी पसंद आने की सूरत में वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।